بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ معدے کے انفیکشن کے بارے میں۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ پچھلی جتنی سیریز ہیں وہ معدے سے ریلیٹڈ جو ہیں ویڈیوز میں بنا رہا ہوں، اس میں جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں، تو آج ہم جو ہے معدے کے انفیکشن کے بارے میں بات کریں گے کہ معدے کا انفیکشن ہوتا کیا ہے، کیوں ہوتا ہے، کیا وجوہات ہوتی ہیں، علامات وغیرہ۔ تو جو ہے معدے کا انفیکشن عام طور پر جو ہے وہ معدے کی سوزش کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ وائرل بھی ہو سکتا ہے اور بیکٹیریل بھی ہو سکتا ہے، اور کبھی کبھار جو ہے پیراسائٹ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، جو کہ معدہ اور آنتوں کے اندر سوزش پیدا کرتے ہیں، تو یہ پھر معدے کا انفیکشن کے باعث بنتے ہیں۔ معدے کی انفیکشن کی اقسام کی بات کریں تو جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ یہ 3 قسم کے ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ وائرل انفیکشن ہوا کسی وائرس کی وجہ سے تو یہ عموماً 1 سے 3 دن میں خود بخود بہتر ہو جاتا ہے، لیکن اگر بیکٹیریل انفیکشن یعنی بیکٹیریا کی وجہ سے ہو، آلودہ پانی یا کھانے کی وجہ سے ہو، تو یہ علامات زیادہ شدید ہو سکتی ہیں مریض کے اندر۔ اور اگر تیسری قسم کی بات کریں جو پیراسائٹ کی وجہ سے ہوتا ہے، گندا پانی یا غیر ضروری صاف ماحول نہ ہو، تو یہ اس کی وجہ سے بھی جو ہے معدے کا انفیکشن ہو سکتا ہے۔ اگر ہم اس کے علامات کے بارے میں بات کریں تو اس کی علامات میں جیسے کہ دل کا خراب ہونا، الٹی ہونا، موشن پتلے پخانے کا ہونا، پیٹ میں درد یا مروڑ کا ہونا، تیز بخار کا ہونا، کمزوری اور پانی کی کمی ہو جانا، بچوں میں بہت زیادہ چڑچڑاپن اور رونا، اور ہونٹوں کا خشک ہو جانا پانی کی کمی کی وجہ سے، اور پیشاب کم آنا، یہ تمام کی تمام جو ہیں علامات ہو سکتی ہیں پیٹ کے انفیکشن میں۔ اگر ہم اس کے اسباب کی بات کریں کہ کیا وجوہات ہوتی ہیں پیٹ کے انفیکشن کی، معدے کے انفیکشن کی، تو آلودہ پانی یا کھانے کا استعمال کرنا، غیر معیاری یا خراب کھانا کھانا، ہاتھ نہ دھونا کھانے سے پہلے، یا متاثرہ شخص کے قریب رہنا جس کو یہ مسئلہ ہو، اور اسٹریٹ فوڈ کا زیادہ استعمال کرنا، تو یہ تمام کی تمام جو ہیں وجوہات ہو سکتی ہیں پیٹ کے انفیکشن کی۔ اگر ہم اس کی تشخیص کی بات کریں کہ اس کو کیسے ڈائگنوز کیا جائے گا، تو علامات کی بنیاد پر جو ہے نا پخانے کا ٹیسٹ کروایا جاتا ہے، جس کو اسٹول ٹیسٹ کہتے ہیں، خون کا ٹیسٹ شدید صورت میں جو ہے کروائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی تشخیص کی جاتی ہے کہ کون سے قسم کا جو ہے معدے کا انفیکشن ہے۔ اگر ہم علاج کی بات کریں تو پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ORS کا استعمال کروایا جاتا ہے، اور غذا کی بات کریں تو اس میں ہلکی پھلکی غذا کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے دلیا، کیلا، چاول، دہی کا استعمال کروایا جاتا ہے، تلی ہوئی مسالے دار چیزوں سے پرہیز کیا جاتا ہے۔ ادویات کی بات کریں تو وہ مریض کے جو ہے علامات کی بیس پر ہوتی ہے، جیسے کہ اگر الٹیاں ہیں تو الٹی روکنے کی دوا، بخار ہے تو بخار کی دوا، بیکٹیریل انفیکشن ہے تو اس میں اینٹی بائیوٹک دی جائیں گی، اور پیراسائٹ کا انفیکشن ہے تو پیراسائٹک دی جائے گی، اور وائرل میں جیسے آپ کو بتایا 103 دن میں خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن تمام کی تمام ادویات جو ہے وہ ڈاکٹر کی تشخیص کے بعد اور ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق ہی استعمال کی جاتی ہیں۔ آپ نے خود سے کبھی بھی کوئی بھی میڈیسن استعمال نہیں کرنی ہے، اور ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق جو ہے اپنا پرہیز اور مکمل جو علاج ہے وہ اینٹی بائیوٹک کا خاص طور پہ مکمل کرنا چاہیے۔ اگر خدا نہ خواستہ بہت زیادہ اگر آپ کو مسائل پیش آ رہے ہیں تو آپ نے فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے، جیسے کہ شدید پانی کی کمی کا ہو جانا، پخانے میں خون کا آنا، تیز بخار کا ہونا، 3 دن سے زیادہ دست کا ہونا، بچے جو ہیں اور جو بڑے ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، ان میں پانی کی فوراً سے کمی ہو جاتی ہے، تو آپ نے فوراً سے جو ہے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے۔ اگر ہم بچاؤ کی بات کریں تو کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا لازمی ہے، صاف پانی کا، فلٹر کا پانی پینا، تازہ اور اچھی طرح پکا ہوا کھانا کھانا، باہر کے مسالے دار چیزیں، فوڈ اسٹریٹ کا کم استعمال کرنا، اور بچوں میں جو ہے ویکسینیشن کو مکمل کروانا، یہ تمام کی تمام وہ چیزیں ہیں جس سے جو ہے ان بیماریوں سے اور بہت ساری بیماریوں سے جو ہے انسان بچ سکتا ہے۔ تو آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں اور اپنے آپ کو صحت مند، تندرست اور توانا رکھیں، اور ان بیماریوں سے دور رہیں۔ شکریہ، السلام علیکم۔